یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی باڈی لینگویج اور ان کے ایکسپریشنز کے کنٹرول کے بارے میں ایک مثال دی ہے ہمیں. وہ کون سی ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی مصر سے نکلے اور ان کے پاس جو عزیز مصر تھا ان کا پیالہ تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے تھالے میں، یعنی بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام کے تھالے میں. تو جب ان کو روک لیا گیا، تلاشی لینے کے لیے آئے، تلاشی لیتے ہوئے بیگ کھولا، وہ تھیلے میں سے بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلا. تو باقی بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ فَإِن سَرَقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ. If he has stolen, his brother was a thief before. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے عزیز مصر پاور ہاتھ میں ہونے کے باوجود اس وقت ان کے پاس کھڑے ہیں، فوجی ساتھ ہیں، وہ بے بس ہیں، چاہتے فوری طور پر سب کو گرفتار کر کے قید میں پھینک دیتے. لیکن وہاں پہ جو خوبصورت بات ہے جو ہمارے لیے جو باعث سبق ہے، جس بنا پر اللہ رب العزت نے اس انسیڈنٹ کو اسپیشلی قرآن میں بیان کیا ہے. قرآن سورہ یوسف کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اس میں اہم اسباق ہیں ہمارے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی سبق ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے ریئیکشن کو وہ بیان کیا ہے کہ فَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو، ہماری اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا، پی ہی گئے، یعنی گھونٹ پی لیا. He just observed it. ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا. آگے جو لفظ ہے نا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ یہ کتنی گھٹیا بات کی ان لوگوں نے. کیسے نہیں محسوس ہونے دیا؟ اپنی آواز کی ٹون سے، اپنی باڈی لینگویج سے اور الفاظ سے. الفاظ بھی ہوتے ہیں، ترش الفاظ ہوتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم جذباتی ہوں تو ہماری جو ہی ہم تھوڑے سے ایموشنل ہوئے، آواز یا تو بہت بلند تو یا پھر رونا دھونا شروع کر دینا. وائی از دیٹ؟ اور ادھر دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، اور ادھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی باڈی لینگویج دیکھیں. بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کس انداز سے ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے، بہت نقصان کر جاتا ہے ہمارا صرف ریئیکشن. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اسی کیٹیگری میں. تو پانچ ہم نے سٹیپ پڑھے تھے افیکٹو دعوت کے، جو پچھلے سیشن میں. جو چھٹا میں نے بیان نہیں کیا تھا وہ تھا صبر، جو کہ دعوت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر وہ میں صبر کی میں نے بات کیوں کی ہے، سمجھیے گا. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک بہن کے پیچھے پڑ گئی ہیں، مراد کے بار بار اس کو کوشش کر رہی ہیں، کنوینس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. آپ اس کو مسجد تک لے گئی، مسجد میں امام صاحب نے آپ کی سفارش پر حجاب کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کسی بھی موضوع پر جو آپ نے چاہا وہ خطبہ بھی دیا، بیان بھی دیا. اس نے بیان سارا سنا بھی، اس کی تعریف بھی کی، لیکن اگلے دن وہ پھر بھی ویسی کی ویسی ہے، یا وہ شخص پھر بھی ویسے کا ویسا ہے. لیکچر سننے کے بعد، نصیحت سننے کے بعد، درس سننے کے بعد کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ تو بندہ ہے ہی منافق، اس پہ تبدیلی نہیں آئے گی، یہ منافق ہے، اس کے دل پہ مہر لگی ہے. فوری طور پر ان چیزوں پہ آ جائیں گے. یہ جو آیت ہے نا، ہم اس پہ فٹ کرنی شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے. صبر کس چیز کا نام ہے؟ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ ہم جب دعوت دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. The purpose of our preaching is, or to convey the message is, just convey the message. Just deliver the message. میرا مقصد، آپ کا مقصد دعوت کا کیا ہے؟ کہ ان کے کان تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا.
یہ میں نے کان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ہم سمجھیں گے، ابھی آیت ساری اسی بارے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد ہے ان کے کانوں تک اللہ کے آواز کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو پہنچا دینا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو دعوت ہے یہ دراصل ایک ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک درخت لگا رہے ہیں، ایک درخت لگا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایمان کی مثال کالمت طیبۃ کشجرۃ طیبہ، دعوت، افیکٹو دعوت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک درخت کی مثال ہے، پاکیزہ درخت کی مثال ہے۔ کیا درخت ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بیج لیا، یہ پھینکا اور تھوڑا سا پانی لگایا اور یوں سے درخت بن گیا؟ نیور ہیپنس لائک دیٹ۔ درخت بیج کی اقسام ہے، پھر زمین کی بھی اقسام ہے، دل کی اقسام ہے، لاجک کی اقسام ہے، دماغ کی اقسام ہے۔ لوگوں کے دل مختلف ہوتے ہیں، سوچ مختلف ہوتی ہے۔ تو زمین اور بیج، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل اور فیتھ، دے آر ٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز۔ اب ان دونوں کا نرم ہونا اور کیا بولتے ہیں اس بیج کو اگانے کے قابل ہونا۔ بہت سے بیج ہیں ان کو بہت وقت لگتا ہے اگنے کے لیے، بہت سی زمینیں ایسی ہیں ان کو وقت لگتا ہے کیونکہ ان میں اتنی نیوٹریشن کم ہوتی ہے کہ وہ بیج اگانے میں بہت دیر لگا دیتی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے، کھاد کی کمی کی وجہ سے۔ بہت سی جو ذمہ دار لوگوں کو اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو میں کیا کروں کہ میں بیج لگا کے رونا شروع کر دوں کہ یا اللہ ابھی تک یہ فصل کیوں نہیں اگ رہی؟ ہاں، میرا کیا کام ہے کہ میں نے جب بیج لگایا ہے مجھے دو چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ پہلے مجھے بیج کی جو جس طریقے سے میں نے لگایا اس کا خیال کرنا پڑے گا، اور جس جگہ پر لگایا ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ مجھے ہو سکتا ہے وہاں پہ پانی کی مجھے بار بار مجھے ضرورت پیش آئے، بار بار پانی لگانا پڑے۔ بار بار پانی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ دعوت تو دے دی ہے لیکن ساتھ میں جو ایموشنل ریلیشن ہے اس کو بھی بحال رکھنا ہے، اس بندے کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں زکوٰۃ جو ہے وہ مؤلفات قلوبہم کے لیے بھی ہے کہ دلوں کی تالیف کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے آپ ان پر زکوٰۃ خرچ کریں۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ تاکہ آپ ان کی زمین کو مزید نرم کریں، وہ دل کی زمین کو، بنجر زمین کو مزید سافٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بیوٹیفل ٹاپک وہ ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب اس موضوع پہ ہماری مزید بحث آئے گی۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت کے دینے کے بعد سب سے اہم چیز وہ صبر ہے، صبر۔ کچھ لوگوں کو نصیحت فوری طور پہ اثر کرتی ہے۔ جب ہم جائیں گے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر آیت نمبر 100 انشاءاللہ، تو ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ، آئی تھنک سو، 99 اور 100، جس میں اللہ رب العزت دلوں کی مثال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ دل ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی کسی صدمے کی بنا پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر، ان کی سختی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ کوئی بیٹے کی موت، بھائی کی موت، باپ کی موت، ماں کی موت، ایکسیڈنٹ، نقصان ان کو توڑ چکا ہوتا ہے اندر سے۔ ایسے لوگ ان کو ہلکی سی ہوا چاہیے ہوتی ہے، وہ رو پڑتے ہیں، ان کے اندر وہ ایمان جوش مارنا شروع کر دیتا ہے، نصیحت اثر کر جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، ان پہ آپ کو تھوڑے کا کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے پتھر توڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی پھر اس میں سے ایمان کی اس بیج کی جگہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار سب کچھ کر لیے، نصیحت نہیں ہو رہی ہے، بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، بار بار ٹرائی کرتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ جو ہے نا ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا میں یہ سوچ کر کہ میں نے اس کو اب اتنی دفعہ دعوت دے دی، کیا میرے پاس کوئی نمبر ہے، لمٹ ہے دعوت کی کہ دس از دا نمبر، آپ نے اتنی دفعہ ٹرائی کر لیا ہے لہذا اب آپ دعوت دینا بند کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کوئی لمٹ ہے ایسی؟ نہیں، کوئی نہیں۔ سمپل از دیٹ۔ جب لمٹ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ بندہ ختم نہیں ہو جاتا یا میں نہیں ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ از دا پوائنٹ۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی آیت کی طرف،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, आप उनको डराएं या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो हमने इसमें दो कैटेगरीज पढ़ी थी, ये किन कुफार के बारे में बात हो रही है। लफ्ज़ी तर्जुमा मैं दोबारा कर देता हूँ। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअंज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। खातमा, स्टैंप लगा दी है, मोहर लगा दी है, अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। याद गौर करना, यहाँ पे कुलूबिहिम जमा इस्तेमाल हुई है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर जमा है, व अला समइहिम, समइहिम, इसलिए अब ये वाहद आया है, वाहद आया है। अस्माइहिम भी हो सकता था, अस्माइहिम भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल सर, इज्जत अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने जहाँ पे पढ़ा है ड्राई या ना ड्राई, इसके आगे से आपने क्या बताया वो रिपीट करते हैं। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु, खतमल्लाहु, मोहर लगा दी है अल्लाह ने, मोहर लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अला पर, कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, ठीक है, व अला, और पर, समइहिम, उनके कान, यानी अब जमा नहीं है, अब समइहिम वाहद है, यहाँ पे होना चाहिए था वाला अस्माइहिम, और उनके कानों पर, ये कान जमा नहीं है, समात एक है, कुव्वत समात एक ही बयान हुई है। फिर आगे फरमाया वाला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, फिर जमा आ गई, अबसारिहिम, फिर जमा आ गई है। ये सम वाहद क्यों आया है, समात वाहद क्यों आया है, कुलूब और अबसार जमा क्यों आई है, इसके पीछे बड़ी मजेदार हिकमत है, वो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आपने जवाब देना जब हम इस आयत पे आएंगे। रिशावतुन, पर्दा है, ठीक है, ये यहीं से लफ्ज गशी आया है, गशी पड़ गई, फलां को गशी पड़ गई, ये लफ्ज वहीं से आया है, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। वलहुम आज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए, वलहुम, और उनके लिए, आज़ाबुन, आज़ाब है, अज़ीम, बहुत बड़ा, वलहुम आज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजाब है, बहुत बड़ा। अब वापस आते हैं, हमने इसमें कुछ चीजें कवर की थी कि ये कौन से कुफार के बारे में बात हो रही है। हर काफिर बंदा इसी कैटेगरी में आएगा, कोई बताएगा? काफिर कब काफिर होता है, और ये आयत किन के बारे में? सर, जिनके दिल हक मानने से बिल्कुल ही इनकारी हो जाएं, जानते बूझते भी वो ना समझ पाए, ना देख पाए, ना अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये क्या आज के वक्त में भी ये आयत इस्तेमाल हो सकती? जी सर, सर ये हम मुस्लिम्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है ना। लगता है अरसला आप पिछली क्लास में हाजिर नहीं थी, कोई और आएगा? यहूद और मुशरिकीन के। हमारी इस बारे में बात हुई है पिछले सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये उनके बारे में है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई ये लोग ईमान नहीं ला रहे, मुशरिकीन मक्का शायद, आई थिंक कि तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि भाई आप जितनी भी कोशिश कर लें तो ये लोग नहीं ईमान लाएंगे। और अगर यहूद के बारे में है तो शायद वो तो उन लोगों के पास पहले मतलब किताब थी, वो जानते थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आखिरी नबी आएंगे, तो फिर उनके बारे में भी हो, आई थिंक। हम ऐसे ही किया है, आप मुझे अनम्यूट करके बताया करें, क्योंकि मैसेज पढ़ने से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं हूँ। अच्छा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उन पर। ये लफ्ज़ माजी की में इस्तेमाल हो, काफारू, जिन्होंने कुफ्र किया, ठीक है। और ये आयत हो रही है मदीना के अंदर नाज़िल, क्योंकि ये सूरह बकरा मदनी है ना। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका फ़कत ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के साथ है।
پہلے نمبر ہے لفظ کفر کی ٹرم، اور دوسرے نمبر پہ ہے منافق کی ٹرم. منافق کی ٹرم اور کفر کی ٹرم یہ صرف اور صرف فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے ساتھ خاص ہیں. ہم آگے پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ. وہ کیوں؟ ایمان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ انسان کے جسم کے کس حصے کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے؟ قلب. قلب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب کفر کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ وہ بھی قلبی سے ہوگا. آبویسلی اگر جہاں پہ ایمان نہیں ہوگا تو کفر ہوگا نا، ایک ہی چیز ہوگی نا، یا ایمان ہے یا کفر. ظاہر. ٹھیک ہے. اب جی. ایمان کی گارنٹی کون دے گا؟ کس کو پتا ہے کہ یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کون جانتا ہے یہ بات؟ فقط اللہ اللہ. تعالیٰ. فقط اللہ رب العزت. ایسے ہی کفر کون جانتے ہوں گے؟ فقط اللہ رب العزت. وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. بس میں تو اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، تو میں کسی کے کفر کی گارنٹی کیسے دوں؟ صحیح. اب پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب جن کی کفر کی گارنٹی قرآن میں بیان ہوئی ہے، یا جن کے کفر کا تذکرہ قرآن میں بیان ہوا ہے، ان کا کفر گارنٹی تھا. کیوں؟ وہی نازل ہو گئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. You got the point? صحیح. ارسلہ is that clear now? جی جی سر مجھے کلیئر ہو گیا. ہاں، تو ہم نے ہر کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. اور کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفر دراصل دعوت کا انکار ہے. یہ بات ہماری ہو چکی ہے. شرک اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے. شرک اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے. اور کفر جو ہے اب وہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. بندے اور رب کا معاملہ ہے. ہاں، ایک کفر ہے جو بندہ ایمان کے بعد کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کفر ہے جو انسان ایمان کے بعد کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، ٹھیک ہے، ان عذابی لشدید. میں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ناشکری مراد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر، دل کے اندر اللہ، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، جیسے ہم نے انداد کے بارے میں ہم نے بحث پڑھی تھی کہ انداد کسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ند کسے بولتے ہیں. ایک ہے اللہ رب العزت کا حکم، اور دوسری طرف میرے دل کا انکار ہے اس حکم کے خلاف. تو یہ اندر کا معاملہ ہے. اب میں کسی کو اس بنا پر میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ تم کافر ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور صرف اس کو اللہ جانتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. دراصل اگر ہم اس آیت کو مختصر کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہی خلاصہ بنتا ہے نا اس آیت کا. وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ ہر بندہ ایمان نہیں لائے گا؟ تو پھر یہ عیسائی اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یہودی کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ بدھ، سکھ، یہ تمام مذاہب کے لوگ کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اسلام کی مخالفت کرنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف بولنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف اتنا مواد تیار کرنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یوٹیوب ان کے دلوں کی کیفیت بدل ہاں جی، دلوں کی کیفیت بدل گئی. دلوں کی کیفیت، دلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. دیکھیں یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، یہ نفرت کیوں ہوتی ہے، پھر ایمان کیوں آتا ہے، یہ سمجھیے گا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بچہ ہے، اس کو ایک کمرے کے اندر بٹھا کر کے ایک عرصہ، خاص عرصے تک، یعنی کئی مہینے تک اس کو یہ بولا جائے کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکلتا ہے. اس نے یہ اتنی بار سنا، اتنی بار سنا، اتنی بار سنا کہ اب اس کا یہ بلیف سسٹم کا حصہ بن گیا. لائک اٹ بیکیم دا پارٹ آف ہز باڈی. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نکالیں اور لے جائیں اور اس کو دکھائیں سورج نکلتے ہوئے، تو وہ کیا بولے گا؟ کہے گا یہ مغرب سے سورج نکلا ہے. آپ بتائیں کہ بیٹا نہیں، یہ مشرق ہے. نہیں، مغرب ہے.
اب وہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ مطمئن ہے اس بات سے. اب کیا اس بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور نہیں، اس کو وہ معلومات دینے والے کا قصور ہے. مسلک غیر سے نفرت اس وجہ سے جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو اس کو معلومات جو دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. وہ کس بنا پر، کس سکیل پر، کس بیس پر وہ حق یا باطل کا فرق کرتا، وہ تو پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوا ہے. اور جو نفرت تھی وہ تو فطرتی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نفرت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. جیسے ہماری مختلف کہہ لیں کہ جرائم سے، قوموں سے نفرت ہے، جو وہ جرم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اسرائیل سے نفرت جائز بنتی، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں یہ فطرتی نفرت ہے. اب کیا اس بنا پر اگر کسی بچے میں نفرت پائی جاتی ہے، اب میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کے سٹیمپ لگانے کے بعد اس کو دعوت نہ دوں؟ آپ پوائنٹ سمجھ آیا؟ ہم نے کسی بھی بندے کو جو غلط کر رہا ہے کیوں اس کو دعوت دینی ہے، اور کس طریقے سے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. ہمدردی وہی کیسے ایمپتھی دکھانی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہ حدیث ہے نا کہ انسان دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اور ماں اور اس کو یہود و نصارہ بنا. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جب بھی ایسے بندے کو جو غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ جب احساس کرنا ہے، ہمدردی کرنی ہے، اس سے کیا نام ہے، ایمپتھی دکھانی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، ہمارے پاس پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے، اس کا قصور نہیں ہے. It's not his fault. This is the way he was raised. This is the way he been taught. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، ہم پھر اس بندے کو زیادہ برداشت کریں گے. اگر میں کہوں نہیں یہ تو بندہ ہے ہی کافر، یہ تو بندہ ہے ہی ایسا، تو پھر میں دعوت کیسے دوں؟ ٹھیک ہے؟ اب ان الذین کفروا لا یؤمنون، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کے بعد خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. دراصل یہ بات ہو رہی ہے دو قسم کے کفار کے بارے میں. یاد ہے کون کون سے کفار کے بارے میں بات ہو رہی؟ انمیوٹ کر کے بتائیے گا تو بتانا چاہے تو. سر کفار مکہ اور کفار مدینہ. کفار مکہ اور مدینہ کے یہود و نصارہ. جی ٹھیک ہو گیا. کفار مدینہ، فرق کیا تھا ان میں؟ کیوں کفار مکہ کہلائے گئے؟ سر کفار مکہ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے تکبر کیا تھا جہالت اور ان میں جہالت تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کفار مدینہ کی وجہ کیا تھی انکار کی؟ سر ان میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں. ٹھیک ہو گیا ایک وجہ. اور وہ ان پڑھ بھی ہیں، جبکہ مدینہ کے جو معزز ترین لوگ تھے وہ پڑھے لکھے تھے، علماء اکرام تھے، تو ان کو تھا ہم میں سے آنے چاہیے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم علماء ہیں، ہم علم میں زیادہ ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ تھا پوائنٹ. اب یہ جو سٹیمپ لگ رہی ہے ان دو لوگوں پہ لگ رہی ہے، کفار مکہ جن کا کفر. اچھا مزے کی بات یہ ہے ہر مکے کا کافر نہیں، مکے کا ہر کافر نہیں، مکے کے وہ شر پسند عناصر کفار، شر پسند عناصر کفار جن کو انتہائی زیادہ تعصب تھا، نفرت تھی اسلام سے. اچھا اب نا میں یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مکہ کے سارے کفار نہیں تھے. اللہ رب العزت نے ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی طرف گئے پہلی دفعہ، تو صلح حدیبیہ کے مقام پر جب سٹے لیا تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے. وہاں گئے تو ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا اور یہ خبر یہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اس وقت تمام صحابہ نے اس بات کا اوتھ لیا تو اب مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا لیں گے، مکہ میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس وقت اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا ولولا رجال مؤمنون، مکے میں سارے کافر ہیں، مدینے میں سارے مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بہت سے مردوں میں سے، مرد اور عورتوں میں سے مومن خواتین، لم تعلموہم، آپ کو تو ان کا علم بھی نہیں،
ٹھیک ہے، انت تؤہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، کہ آپ ان پہ حملہ کر دو پھر آپ کو ایسی ندامت کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کے ہاتھوں سے مسلمان قتل ہو گئے. کیوں؟ مکے میں مومن کہاں پہ آ گئے؟ مومن مرد اور مومن خواتین. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیا لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا. دل مومن ہے، دل مومن ہے، مجبوری ہے، موت کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں اپنے کمزور بھی تھے، ہجرت نہیں کر پائے تھے اور ویسے بھی رک گئے تھے نا بہت سے لوگ. تو یہ لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کو مدینے پر، مکے پر اس وقت حدیبیہ کے موقع پر اس لیے حملہ کرنے سے روک دیا کیونکہ وہاں پر تو مومن لوگ ہیں، مومن مرد اور خواتین ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں. اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم کو نہیں، آپ کو نہیں علم. لیکن یہاں تو ہم یہ بلیو رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، مرد مومن اور عورتیں مومن خواتین، آپ کو تو ان کا علم بھی نہیں ہے جو مکہ میں ہیں. اللہ اکبر. اچھا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یا مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی ہے تو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے پتہ کیا کامنٹ کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، جب ان پر یہ پیغام پہنچا وہ تو پہلے ہی ایمان لانے والے تھے، یعنی ان کا دل تو پہلے سے ہی مائل تھے، پہلے سے ہی موم تھے. ان تک یہ پیغام پہنچا تو وہ فوری طور پہ ایمان لے آئے. اللہ رب العزت ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان پر قرآن مجید پڑھ کے سنایا گیا تو کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے. یعنی کسی قسم کی کنوینسنگ کی، کسی قسم کی محنت کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، فوری طور پر ایمان لے آئے. مثال کے طور پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو انتظار کر رہے تھے، دل بھی مومن تھا، مومن تھے، وہ پہلے سے ہی مومن تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور ایسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، ہمیں معلوم تھا یہ حق ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں نہیں اندازہ، یہ دراصل یہ سارے خلاصے کا ان تمام آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے دل کی گارنٹی دینے کے قابل ہے ہی نہیں. تو میں نے جو صبر والا پوائنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. بھئی میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. اللہ رب العزت فرمایا وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. بٹ دیٹ مین کہ میری یہ مجبوری نہیں ہے کہ میں چیک اینڈ بیلنس بھی کروں کہ بھئی انہوں نے یہ لیکچر سنا تھا کتنی تبدیلی آئی، یہ لیکچر سنا تھا کتنی تبدیلی آئی، یہ لیکچر سنا تھا کتنی تبدیلی آئی. اٹس ناٹ مائی ریسپانسبلٹی. میں نے تو علماء کو یہاں تک سنتے ہوئے بھی سنا ہے، کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ آپ کا سوال ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا سوال ہے. آپ کسی کو نماز کی طرف قائل کر سکتے ہیں لیکن ان کے نماز پڑھنا یا نہ پڑھنے کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے. اور یہ تو ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے، پھر ہم نے جج بھی کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے کیا ہے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے ان کی اسلامی ہسٹری، اور پھر ہم بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں ہماری اسلامک ہسٹری، تاکہ ہم ریاکاری کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر سکیں. اچھا جی، واپس آئیے. اللہ اکبر. اب یہ جو یہود ہیں انہوں نے اپنے جیسے کہ ہمیں معلوم تھا کہ میں نا 2 اور حدیثیں بھی پڑھ کے سنا دوں اسی متعلقہ کے کسی انسان کے بارے میں ہمارا، عام انسان کے بارے میں ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا، نقطہ نظر کیا ہوگا. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. حدیث کچھ ایسے ہے کہ یا رسول اللہ
کہ جنازے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جنازہ پاس سے گزرا. یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے, باب من قام علی جنازت یہودی. ٹھیک ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ الى ان قال عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر بنا جنازتن, ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا, جنازتن فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ سے اس کے لیے کھڑے ہو گئے. فقمنا معه, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقلنا یا رسول اللہ انہا جنازت یہودین, یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا, جب بھی جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ. پھر پیچھے تھا کہ وہ خاتون تھی, وہ یہودی خاتون تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا, کیا یہ ایک انسانی جان نہیں ہے, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے, بڑی تکریم کی ہے. ٹھیک ہے, بڑے کرم سے بخشا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں یوں لگتا ہے کہ جو بندہ غیر مسلمان سے جو نفرت ہے وہ تو ہے ہی نا, وہ تو وہ تو مضمون سے باہر نکال دیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. ہمارے اندر تو مسلمانوں سے نفرت پائی جاتی ہے, اور وہ اس حد تک پائی جاتی ہے کہ ہم تو کئی اپنے سے مختلف مسلک کے لوگوں کے گھروں کا کھانا نہیں کھاتے ہیں, پانی تک نہیں پیتے ہیں, ان کو ویسے ہی پلید سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ معاف کرے کوئی پلید جانور ہو. اچھا امیجن کریں کہ ایک بندہ اسلام کے خلاف بہت بولتا ہے, فرض کیا, اب مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو میں اس کو ختم کر دوں گا تو میں نے وہی کام کر دیا جو شیطان نے کرنا تھا, کہ شیطان چاہتا کہ ہر انسان جہنم میں جائے, یہی چاہتا ہے. تو میں نے شیطان کی جاب پوری کر دی ہے, شیطان کی جگہ پر شیطان کی ذمہ داری ادا کر دی ہے کہ میں نے ایک بندے کو جہنم میں پہنچا دی. ٹھیک ہے, جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا, مجھے اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا. وہ کیا کہ میرے سامنے ایک بندے نے گستاخی کی ہے, جیسے بھی گستاخی کی ہے, اب گستاخی والے مضمون پہ بھی آتے ہیں, مجھے یاد کروانا, بلکہ میں ناٹ کر لیتا ہوں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ گستاخی کی ہے, لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جب ان کو بات سمجھ آتی ہے, آپ کے صبر سے, آپ کے پیار سے, آپ کے تحمل سے, آپ کی بردباری سے, آپ کی درگزری سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے, وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. فوری طور پر اللہ رب العزت فاخوانکم فی الدین, وہ جتنا بھی گھٹیا انسان تھا آپ کے ساتھ, جتنا بھی گھٹیا سلوک کر رہا تھا, جو ہی اس نے اسلام قبول کیا ہے آپ کا بھائی بن گیا. اور ہمارے پھر معاشرے میں جو ایک سب سے گھٹیا حرکت پائی جاتی ہے, اب مجھے لفظ یہاں پہ نفرت ایڈ کرنی پڑ رہی ہے اپنے جملوں کے اندر تاکہ یہ نفرت ٹرانسفر ہو. آئی وانٹ دیٹ ہیٹ ٹو بی ٹرانسفرڈ. وہ کیا ہے؟ کسی نے انتقام لینا ہے کسی سے اور اس پر فتویٰ لگا دینا ہے, یا اس پہ بہتان لگا دینا ہے, بہتان ہوتا ہے, یا الزام لگا دینا ہے کس نے گستاخی کی ہے. اور ہم اتنے, پھر ہمارے محلے کے لوگ, ہمارے جاننے والے بہن بھائی اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, روزے کی ان کو پرواہ نہیں, قرآن کی گستاخی وہ کرتے ہیں کیونکہ قرآن سے لا تعلق ہے, مسجد کی توہین وہ کرتے ہیں کیونکہ مسجد سے دور ہیں. کتنے وہ فرامین ہیں جن کی وہ توہین کرتے ہیں, لیکن چونکہ اب یہ سن لیا ہے کہ اللہ رسول کی توہین ہوئی ہے, بغیر کسی تحقیق کے جا کے اس بندے کو قتل کر دیں. کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایسے ہینڈل ہونا چاہیے یہ مسئلہ؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ ایک مسجد کے اندر امام صاحب تھے, مجھے یہ ایک دوست نے بتایا, یعنی کہ وہ انتہائی شریف انسان, قرآن کی مسجد کے اندر پھٹے پرانے چھوٹے چھوٹے پیس تھے, اس نے اکٹھے کیے, اس نے کہا کہ میں کہاں پہ پھینکوں. نیا امام آیا تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اپنے گھر کے اندر چولہے کے اندر وہ پیس پھینک دیے. یہ سارا معاملہ مخالف مسلک کے بندے نے چھت سے دیکھ لیا, اس نے شور شرابہ مچا دی, بکواس کرنی شروع کر دی, گستاخ رسول ہے, گستاخ قرآن ہے, گستاخ قرآن ہے. اتنی مشکل سے اس کی جان بچا کے اس کو گاؤں سے نکالا کہ بھائی نکل جائے یہاں سے, مر جائے گا, نکل جائے یہاں سے.
ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ قیامت کے دن آپ کے پاس کیا جواب ہوگا آپ اگر اس قتل میں شامل، اور وہ بندہ بالکل معصوم تھا، بالکل معصوم نکلا، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اب ہے ہم تھوڑی سی دو تین چیزوں میں یہ ہمیں پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ اس آیت میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو اس میں اصل پوائنٹ ہے، میں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، کوئی بتائے گا کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جسٹ لیٹس ٹیک اے ریویو۔ مطلب پہلے سے میں بولوں، جی جی پہلے سے کسی کے متعلق اپنے دماغ میں پکچر نہیں بنا لینی چاہیے کہ یہ تو ایمان لائے گا نہیں، ہماری تبلیغ کرنے سے تو بس اس کو چھوڑ دیا۔ اپنی کوشش، اپنی محنت پوری طرح سے دل کی گہرائی سے کرنا چاہیے، اللہ سے ہدایت اور دعا مانگ کے، اور تبلیغ دین کی صحیح طرح سے اچھے الفاظ میں نرمی سے محبت سے اٹریکٹ کرتے ہوئے لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے پوری زندگی۔ اللہ کی مرضی ہے کس وقت اس کو ہدایت ملتی ہے، کب نہیں۔ ہم کسی کو کافر اور مشرک کو یہ وہ کوئی فتویٰ نہیں دیں، بس کام اپنا کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، زبردستی کسی کو دین پہ لانا نہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی ہی نا اجازت، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، مجھے بتائیے گا کیا یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور تم ان کو گالی نہ دو کیونکہ وہ تمہیں پلٹ کے گالی دیں گے، تو یہ یعنی کہ ایک طرح سے ہم توہین کے مرتکب خود ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ ہمارے اللہ یا رسول پر برا بھلا کہے گا، تو یعنی کہ یہ بھی دعوت کے اس میں آتا ہے۔ دعوت کی مخالفت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کسی کے ہوں مقصد کو کسی کے سامنے اس کی توہین نہیں کریں گے، تو یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا۔ سر مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہے یا کسی حدیث میں پڑھا ہے یہ یہ۔ آیت ہے، میں ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہے سبا کر کے آئے تھے، لا تسلوکو کچھ۔ یہ آیت ہے سورہ انعام کی، آیت نمبر 108 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یہ بات پھر آگئی وہیں پہ، وہ جو پوائنٹ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان لوگوں کو نہ گالی دو ان لوگوں کو جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بھی گالی دو، ایک ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے بغیر کسی علم کے۔ دیکھا نا بات وہی کہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ان کو علم نہیں ہے، ان کو گٹی غلط ملی ہے، یہ کہہ لیں، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہاں سر جی سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر دو لوگ ہیں تو ایک وہ جو اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا وہ سامنے والے بندے کو دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے اپنے اعمال سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کو مان رہا ہے اور شریعت پہ چل رہے ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن اگلے والا کیونکہ اللہ کو نہیں مان رہا ہوتا یا اس طریقے سے امپلیمنٹ اپنے اوپر نہیں کر رہا ہوتا دین کو، تو وہ کفریہ الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کہ اللہ یہ کہتا ہے، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے، اللہ نے پھر یہ سب کچھ کیا ہے، تو وہ اس طرح کیوں خود سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اپنی دعوت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، اللہ نے کہا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم کفر کرو گے، لیکن وہ خود ہی سامنے والے کو دیکھ کے اس طرح کے جملے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کے بارے میں نفرت پھیلانی ہو نا، تو ان کے نظر میں سے کچھ نہ کچھ تو نکالا جاتا ہے نا، جس کو پھر وہ ری ماڈیفائی کرتے ہیں، ری ماڈیفائی کر کے پھر وہ اس کے ذریعے ذہن سازی کرتے ہیں۔ جیسے کہ انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ اسلام پہ اعتراض کے لیے جو وجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے شادی کا ایشو ہے،
ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ اسلام پہ اعتراض کر سکیں, آپ کو جھوٹا ثابت کر سکیں. تو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے جو دلائل ہیں ان کو غلط ثابت کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کا انکار کرنا ہے. تو انکار کرنے کے پیچھے کوئی وجہ تو ہو. تو یہ ہے ایک چیز. تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے. لیٹ دیم ٹاک. ابھی پچھلے سیشنز میں آئی ڈونٹ ریمبر کہ یہ ہاں ایک اور کلاس تھی جس میں اسی موضوع پر بات ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا کیس آئے کہ کوئی آ کے کہے کہ آپ کے پیغمبر نے تو سیدہ عائشہ سے شادی کی تھی, تو یہ لفظ بہت انگلش میں پیڈوفائل ہوتا ہے, یہ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے, تو کیسے ہینڈل کرنا ہے بغیر جذبات کو لوز کیے ہوئے, بغیر ٹون کو خراب کیے ہوئے, بغیر گلا پھاڑے, بڑی تہذیب, پیار, محبت کے ساتھ. اور اس موضوع پہ ہماری آئی ڈونٹ نو میرے پاس ریکارڈنگ ہے یا نہیں ہے, تو اس موضوع پہ بڑے بہترین دلائل موجود ہیں کہ کیسے آپ نے اس میٹر کو ہینڈل کرنا ہے. اور وہ بندہ, اس کے پاس آپشن ہی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے. مثال کے طور پر اگر تم یہ اعتراض کر رہے ہو, میں اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دی ٹاپک, لیکن آپ کے سوال کے جواب میں, کہ اگر یہ آپ اعتراض کر رہے ہو کہ سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں نکاح کیا ہے, why you do not talk about سیدہ خدیجہ, why she is offering to marry when she is in 40s to a very young man, kind of her own employee. کیوں نہیں اس کے بارے میں بات کرتے؟ سیدہ عائشہ کی طرف آنے سے پہلے اس کی طرف آؤ, پہلے اس مضمون کی طرف آؤ, پہلے اس کا جواب دو. عورت کیوں نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے؟ عورت کیوں بچے سے نکاح کی آفر کر رہی ہے؟ یہ نہیں نظر آ رہا. اب چونکہ یہ مضمون تمام فیمنزم کے چہرے پہ بڑا سا تپیڑا ہے, بہت بڑی چماٹ ہے. they will never talk about that. They will never. کیونکہ یہ بولیں گے تو ان کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بجے گی نا, ان کا اپنا پاؤں زخمی ہوگا. تو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹ. تو آپ ایسی کنورسیشنز کو, آپ اگر مجھے کو کہے آپ کا پیغمبر تو پنجابی میں بہت بیہودہ لفظ ہے, اردو میں بھی, تو میں نہیں استعمال کروں گا کہ وہ تو ایسے تھا. اب میں کیا کروں؟ اور تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے؟ بھائی اس کی کم علمی ہے. دس از واٹ ہی بین ٹاٹ. میں نے اب اس کے دماغ کو ریفریش کرنا ہے, میں نے اس کی ذہن سازی کرنی, میں نے اس کو صحیح معلومات سے ان کے وہ تمام اشکالات دور کرنے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کے اندر جو کردار ادا کیا ہے, باقی 10 بیویوں نے کردار نہیں ادا کیا. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ عورت کی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو معاشرے کی سیدہ عائشہ نے کی ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ انہوں نے کیوں کیا؟ اگر is going to take us to the different topic, but I'm just leaving interest, like curiosity میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں تحقیق کریں, پھر آپ کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. Let them throw the doubts they have. Let them, ان کو پھینکنے دیں جو اندر ان کے جو غلاظت ان کو ملی ہے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے. Let them bring it out تاکہ آپ صفائی کر سکیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گند کہاں کہاں پڑا ہے, آپ صفائی کیسے کریں گے؟ تبھی صفائی کریں گے جب وہ آپ گند دیکھ سکیں گے, یا آپ کو بتایا جائے بھی فلاں فلاں جگہ پر گند ہے. پھر آپ وہ تمام کونے, تمام جو ہے نا دراڑوں سے آپ وہ مٹی کوڑا نکال لیں گے. کب؟ جب آپ دیکھ سکیں گے. تو کیسے دیکھیں گے؟ Let them bring it out. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ چلے گا میں نے ان کے دلائل کیسے تیار کرنے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا میں نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, آپ کو پتہ چلے گا میں نے اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے کہ کیسے گمراہ کیا جاتا ہے. بٹ اف یو نیور لیٹ دم ٹاک, پھر آپ کیسے لوگوں کو بتائیں گے بھائی اس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. دشمن کو ہرانے کے لیے ضروری ہے آپ کو دشمن کا پتہ ہو. That's a simplest thing, it's an obvious thing. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. بجائے اس کے کہ کوئی آپ پہ اعتراض کرے, قرآن پہ اعتراض کرے, let them do that. Let them. At least اگر وہ کنوینس نہیں ہوگا, آپ اپنے بچوں کو تو محفوظ کر سکیں گے ان سوالوں کے ذریعے جن سوالوں کے ذریعے وہ گمراہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, let them talk, let them throw it out. ان کو نکالنے دیں اپنے اندر چھپا ہو سارا گان. ٹھیک ہے, ہنا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر جب اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دعوت کے اتنے اصول اور یہ سب چیزیں ڈپ ڈگنگ کر رہے ہیں, تو ایک بات یہ بھی سامنے رکھوں گی اور
سوال کے طور پہ رکھوں گی کہ دعوت کب فرض نہیں رہتی؟ جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت اسرائیل جو کر رہا ہے، اس وقت ہر مسلمان کا ان کو گالی دینا ایٹ لیسٹ فرض ہے، اور جو اس وقت ان کو دل سے برا نہیں جان رہے یا زبان سے برا نہیں کہہ رہے یا تو وہ بھی یعنی کہ ایک طرح سے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پچھلے سیشن میں بھی ذکر ہو رہی ہیں. آپ کو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو میرا جھنڈا نظر آ رہا ہوگا. میری پروفائل پہ جھنڈا نہیں نظر آ رہا، اور میرا جھنڈا لگا ہوا ہے ہمارا نا. بٹ یہ جس طریقے سے میری گفتگو ہو رہی ہے نا، جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس کو زندگی میں لے آئیں. آپ خود بخود ہی آٹومیٹکلی ان تمام کے لیے موت کا سبب بن چکے ہیں. ہم جس طریقے سے قرآن سمجھ رہے ہیں نا، یہ قرآن کا سمجھنا ہی کفر کی موت ہے. کفر کی موت ہے، واللہ کفر کی موت سر وہ ایک بم پھینکیں گے اور ہم بھسم ہو جائیں گے، ہے. پھر کیا کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. ایسا ہو رہا ہے سر. آپ تو زندہ ہے. ایک اکیلے سے تو نہیں ہوتا سب. آپ کو پوائنٹ میرا سمجھ آ جانا چاہیے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ آپ کے جذبات. ٹھیک ہے، میں نہیں بولنا چاہتا. میں بیٹھا قرآن پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جس آیت پر ہیں اس آیت کے مطابق جو مسائل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ جس پوائنٹ پہ آپ آنا چاہتے ہیں. میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، اور آئی ڈو واٹ ایم ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کیونکہ اٹس ناٹ گونا میک اینی بگ ڈفرنس. میں سارا مضمون بھی بیان کر دوں، آپ کیا کر لیں گے؟ سر آپ کا کنٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا یوٹیوب سے، نہیں ہوگا، بیکاز نہیں ہوگا. تو سر آپ گالی دیں پھر ان کو. کیا گالی عقل مندی ہے ضروری ہے سر، یا فرض ہے. آپ کو لگتا ہے؟ سب گالی دیں سر. اسرائیل مرد آباد، اسلام زندہ باد، فلسطین زندہ باد. آپ نا یہ میں فرض سمجھتے ادا کر رہی آپ تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں. آپ عقل سے کام لیں. عقل آپ سے مراد کیا ہے؟ آپ کو قنوت نازلہ میں آپ دے دینا بیٹھ کے بددعائیں دے. جزاکم اللہ خیر. کلاس کے بعد آپ کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہم قرآن کی ایک بڑی اہم آیت پہ بات کر رہے ہیں. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھانا بند کر دیں، صرف گالی نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، there is a lot of things important we can do talk about. ٹھیک ہے، I do respect your opinion, I do respect. مجھے پتا ہے آپ کو پتہ نہیں میں ادھر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس کو ٹائم کیا ہو گیا؟ 9:30. تو اگلی آیت کو ہم کل کور کریں گے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ کا مواد نہیں اس کی ہٹانا. ریکارڈنگ ایسے بند کریں تو کوئی کوشچن کرے. جی آمنہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں ادھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، یا اس طرح سے کچھ لوگ جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ جاتے تھے دعا کے لیے، تو وہ بھی دعا کرتے تھے تو بندے ٹھیک ہو جاتے تھے. تو یہ اس سے لنک کرتے ہیں، تو اس کا گڈ کوشچن، ریئلی گڈ کوشچن. اوکے، سوال سمجھیے گا. پہلے نمبر پر ایک ہے شخص زندہ، ایک ہے شخص مردہ. صحابہ کرام کس کے پاس جاتے تھے، زندہ کے پاس یا مردہ کے پاس؟ زندہ کے پاس. اور لیکن جو سب پیر وغیرہ بھی زندہ بھی ہیں، ان کے پاس بھی جو جاتے ہیں ان کا بھی پوائنٹ سمجھنا، پورے کرنا. اب جہاں تک بات ہے زندہ کی، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں میرے لیے دعا کریں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں. دیٹ از فائن. اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو بوجھ ہے. اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے لیے دعا کریں اور آپ میری دعا نہ کریں گے، قیامت کے دن آپ کے لیے بوجھ ہوگا، وہ قرض آپ کو دینا پڑے گا. جی سر. یہ مسلمان کا تو اس لیے سب کو کہنا نہیں چاہیے نا. ہر آدمی کہتا رہتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر گناہ وہ ہوگا. آسان طریقہ ہے نا، آسان طریقہ. یہ ایسے نہیں کہتے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، میں نے آپ مجھ سے کہیں، کوئی بھی کہے مجھ سے کہ میرے لیے دعا کریں، کہیں. آمنہ آپ بھی مجھے کہیں، سر آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات آسان کرنا. میں نے فوری طور پر وہ قرض اتار دیا ہے، جی، کیونکہ آپ نے اچھا، مجھے اسی یہ وقت بتایا کس کے لیے دعا کرنی ہے. You just told me pray for me and I did whatever I want to do that. جو بھی میری سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرمائے، یہ تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی، میں نے دعا کر دی.
اب اگر آپ مجھے یہ اور کہیں کہ میرے لیے اسپیسیفکلی دعا کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی میرے پاس ٹائم ہوگا آئی ول، ٹھیک ہے، میں پرومس نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ہاں جب آپ دعا کے لیے یاد رکھ لینا یہ کتنی اہم چیز ہے. آپ مصلی پہ بیٹھیں، مصلی پہ بیٹھ کے جب آپ استغفار کریں مسلمانوں کے لیے، آپ نے بولا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ٹھیک ہے، والاحیاء منہم والاموات، مثال کے طور پر آپ نے دعا کی اے اللہ معاف کر دے مجھے اور ہر مومن کو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، آپ کو ہر مسلمان کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جی اس دعا میں جتنے بھی مسلمان آپ نے کور کیے ہیں ان کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی ملتی ہے. یہ تو مفت میں سودا ہے بھائی. ایک فارمولا ہے دعا کی قبولیت کا. یہ والی دعا جو پڑھتے ہیں نا یہ اس میں آ جائے گی کہ جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اس میں آئے گی؟ آ جائے گی. ہاں ایک تو یہ ویسے تو میں یہ تو بول دیتی ہوں کہ یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی مجھے کہا ہے مجھے نام نہیں یاد، سب کی دعائیں قبول کر. تو مجھے سر نام ایک کوشچن ہے کہ جو لوگ اسپیشل کہتے ہیں سجدے میں جا کے میرا نام لے کے دعا کرو، وہ وہاں پہ کیا کرنا ہے پھر؟ یہ بہت بڑا بوجھ ڈالتے ہیں. وہ آپ کہہ سکتے نا انشاءاللہ I will try، لیکن انشاءاللہ فیک نہ ہو، انشاءاللہ فیک نہ ہو. آپ اپنے آپ کو یہ سر میرے کوشچن کا جواب دیں. آمنہ آپ کا سوال کیا تھا؟ سوری سر وہ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں جو زندہ ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تو پہلے نمبر پر جو شخص زندہ ہے اس کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ عقیدہ رکھنا کہ مردہ بھی مسائل حل کر سکتے ہیں یہ خطرناک عقیدہ. مردے بھی مسائل حل کر سکتے ہیں تو یہ خطرناک عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا مردے زندہ ہیں یہ خطرناک عقیدہ ہے. یہ دنیا میں زندہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے معاملات آسان کرتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکلات حل کرتے ہیں، یہ خطرناک عقیدہ ہے. جہاں تک ایک شخص کا دوسرے شخص سے دعا کی اپیل کرنا یہ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں قبر میں جا کے قبر پر جا کے کسی بابے سے کہنا میرے لیے میرا یہ مسئلہ حل کر دو یا میرے لیے وسیلہ بن جاؤ تو یہ بات پھر بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہاں سے صحیح ہے کہ سارے پیر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو زندہ ہیں، سب آتے ہیں ان پہ چڑھاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں ہدیہ اور دعا کی درخواست کرتے ہیں، یہ سب بھی تو غلط ہے. وہ میں نے بتایا نا، آپ نے ٹھیک ہے کہ وہ بات وہیں پہ آ گئی نا کہ جہاں تک معاملہ ہے زندہ شخص کا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ کون کتنا اچھا ہے کون کتنا نیک ہے. ڈو یو نو وہی ہاؤ تو بیڈ آئی ایم؟ نو آئی ڈونٹ نو ہاؤ گڈ یو آر. سمپل از دیٹ. آپ کو میری برائی کا اندازہ نہیں، مجھے آپ کی اچھائی کا اندازہ نہیں، تو پھر میں ہر بندے کو اپنے سے نیک ہی سمجھوں گا نا. آئی کین ٹیل یو پلیز پرے فار می. سمپل از دیٹ. ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بڑی دفعہ عیسائیوں نے مجھے کہا ہے کہ پلیز پرے فار می. اوکے میرے اللہ گائیڈ یو. میں کیا ان کے لیے نہ دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ان منافقین کے لیے ان کفار کے لیے دعائیں کی ان کے ایمان کے لیے، ہمیں یہ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. سر یہاں پہ تو بہت زیادہ اس طرح سے لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں قبر کے گرد. آئی نو بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اسی لیے تو آپ کی فوج تیار کر رہا ہوں. پیروں سے زیادہ تو بہتر ہے اپنے ماں باپ سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. وہاں جانے کی کیا ضرورت. ہاں آپ نے ٹھیک ہے. ہاں تو ہم یہی تو صحیح ہے نا. کوشش کریں کہ ہم یہ فوج تیار کریں اور ان لوگوں آنے والی نسلوں کو محفوظ کریں. یہ ہمارے 70 سالہ 80 سالہ بلکہ پتہ نہیں 200 سالہ کہ 300 سالہ یہ درباری نحوست ہمارے گھروں میں آئی ہے. خیر وہاں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. وعلیکم السلام جی. سر مجھے نا تھوڑا سا کریٹیکل کوشچن ہے، تھوڑا سا ایریلیونٹ بھی ہوگا، لیکن نا یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے لیے. ریسنٹلی سر میرے نا ماموں فوت ہے. ہی واز ویری ینگ، لائک ہی واز لائک آور فرینڈ. تو اب ہمارے گھرانوں میں نا جو ایک آرتھوڈاکس گھرانے میں جو اس کے جو آرتھوڈاکس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، مسلم آرتھوڈاکس زیادہ ٹائپ ہیں سر، اس میں نا اصالہ ثواب کا بھی ایک کنسیپٹ ہے. میں یہ نا کافی کریٹیکل ٹاپک ہے، مجھے نا یہ سمجھ نہیں آتا کہ فار ایگزامپل ہوتا ہے نا کہ 500 100 بار قرآن پاک پڑھ کے پھونک رہے ہیں، بھیج رہے ہیں کہ بھائی جان
اللہ تعالیٰ ان کا ثواب سے بچا رہا ہے. کیا سر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ صرف فوت ہو گیا ہے, اب اس نے سارے زندگی اگر اچھے کام کیے برے کام کیا, اب ہم اس کو کیا سے کیا کہتے ہیں پڑھ پوڑ کے پھوک سے مطلب بھیج سکتے ہیں اس طرح کے ثواب؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے کاش کہ ایسا ہوتا, کاش کاش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا سب کو معاف کروا لیتے. کاش ایسا ہوتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن خلف, ان کے بیٹے تو مسلمان تھے نا, صحابی تھے, جو باپ تھا ابی بن خلف, منافقوں کا سردار, جب وہ مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عبداللہ کے کہنے پر ان کو پہنایا, اپنا لب مبارک اس کے منہ میں ڈالا منافقوں کے سردار پر, اور اس کا جنازہ پڑھایا. پھر اللہ رب العزت نے پھر آیت نازل فرمائی. میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ پھر منع کر دیا گیا اس کے پڑھ کے بعد. سناتا ہوں, ابھی سب آیت پڑھنے دیں مجھے. سبعین, میں؟ سر پلیز ریفرنس بھی شو کر دیں, یہ بہت کریٹیکل ہے میرے لیے. یہ سورہ توبہ ہے, لکھ لیں سورہ توبہ, آیت جی جی. نمبر 80 ہے. اللہ رب آیت نمبر 80 100 سوری ہاں جی 80 آئی مین 80 اوکے 80 ٹھیک ہے. 80 استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم. Seek forgiveness for them or do not seek forgiveness for them. In tastaghfir lahum 70 marra. Even if you are going to try it even 70 times. 70 times. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala is not going to forgive them. معافی مانگیں, استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں, اور اگر نہیں رہا جاتا کرنا شروع کر دیں, 70 دفعہ کر لیں, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ سر تو کیا یہ آیت اس وقت کے منافق کے لیے اسپیسیفک نہیں؟ یونی کے بارے میں نا, تو بات سوال کیا ہے, سوال کو سمجھیں اور آپ کو جواب سمجھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون دعا کر سکتا ہے, کون وسیلہ کر سکتا ہے؟ یو گاٹ پوائنٹ آمنا؟ سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آئی ایم سوری سر. ابھی یہاں پہ نا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک مسلم فوت ہوا ہے, ہم ابھی اس کے کنیکشن بات کریں کہ فار ایگزامپل ایک مر جاتا ہے, اس کے مطلب اس کی میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں مجھے مغفرت کی دعا ملی ہے, مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے صدقہ جاری کا کوئی کنسیپٹ کچھ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جس میں پڑھا کہ یہ ساری مطلب جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے مال کٹ آف ہو جاتے ہیں, ایون جو اس نے خود ایک اچھی اولاد, اگر اس کی اب فرض میں میرے ماموں کی اولاد کوئی نہیں تھی فار ایگزامپل, اور ان کے لیے مطلب ہی واز ٹو ینگ, تو اب میں نے اسے مجھے ایک ریفرنس حدیث کا ملا انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو کے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو قرآن پاک پڑھ پڑھ کے پھونکنا, یہ اس کی کوئی سینس نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ آیت پڑھی ہے, آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری دے دوں. جو ابی بن خلف تھا یہ منافق تھا. منافق کسے کہتے ہیں؟ ابھی سے اسلام کا ڈرامہ کرتا تھا نا. جی جی بالکل. مسلمان ہوا نا, مومن نہیں تھا, مسلمان تھا. مسلمان کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے. اب دل کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے وہ منافق ہے, اور اس کی اناؤنسمنٹ کس نے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے. اس کی منافقت کی اناؤنسمنٹ اللہ نے کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ہمدردی کی بنا پر خود دعا کر رہے ہیں, خود دعا کر رہے ہیں. سفارش ہے نا, یہ سالے ثواب ہے نا, ثواب پہنچانا ہی ہے نا, کہ جنازے کی بخشش کروانا مقصد ہے نا, مرنے کے بعد بخشش کروانا مقصد ہے نا. کس کی؟ منافق کی ہو رہی ہے, یہ کوئی کافر نہیں ہے. اچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے امیجن کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے؟ جی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی برکت ہے؟ جی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک اس کے منہ میں ہے؟ جی ہے. برکت انسان سب چیزوں کی ہے. لیکن یہ کیا یہ کرتا اس کو بچا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے لگنے والا کرتا اس کو آگ سے بچا رہا ہے؟
नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब मुबारक उसको आग से जलने से बचा रहा है। पॉइंट कुछ आपको नहीं सारा बचा। क्लियर हो चुका है। अगर अमाल ठीक नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पहनाया हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब मुबारक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा और दुआ कुछ नहीं काम आएगा। सिंपल इज दैट। एहसाले सवाब था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था अमली तौर पर। आई मीन दिस नॉट अ पॉइंट टू लाइक ये साले सवाब मैंने निकाल दिया है। कहने का मकसद उनकी बख्शिश के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे पे जो मुमकिन हो सकता था कोशिश वो की थी। और पीछे सब सहाबा हैं जनाजा पढ़ने वाले, अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला जो कि सहाबी हैं, जैनवन सहाबी हैं, ठीक है, अली रज़ी अल्लाह, तमाम सहाबा हैं, तमाम किबार सहाबा हैं। क्या है पॉइंट? कहने का मकसद ये है अगर मुआफी की गुंजाइश बनती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुनाफकत को निकाल देते, तो बंदे तो वो बंदा नमाजें भी पढ़ता रहा है, मैदान जिहाद के साथ लिए भी सफर भी किया उसने, खास जो भी उसने चवले मारी हैं लेकिन मारी, लेकिन सब कुछ तो वो करता रहा जैसे हम करते हैं, टिपिकल मुसलमान जो करता है, मस्जिद में जाता है, रोजे भी रखता है, दीन की बातें भी करता है, अंदर में जो दुनिया है वो अलग है, तो वही वो कुछ करता ये है। एक्सक्यूज मी, इनके क्वेश्चन इनका ये है कि वो तो एक मुसलमान जिनकी डेथ हुई है, मामू हैं उनके जो भी हैं, तो वो अल्लाह ताला को तो उनका हाल पता है कि वो क्या है, दिल से कितने मोमिन थे जो भी थे, लेकिन वो एक मुसलमान थे, तो क्या हमारी दुआएं और हमारे वो सदकात खैरात सबका सवाब उनको मिलेगा? तो वो तो मिलेगा ना, ये तो हदीस में तो है कि कोई अपना भाई और रिश्तेदार हो। पॉइंट जो क्लियर करना चाह रहा था एसाले सवाब के नुक्ता नजर को, एसाले सवाब यानी एसाले सवाब इटसेल्फ। जी, अब रही बात कि मैं क्या मैं कुछ कर सकता हूं ऐसे फौतशुदा होने वाले के लिए? हाँ, मैं दुआ कर सकता हूं, आपने जैसे बोला इस्तिगफार की दुआ है, उनके बिहाफ पे आप सदका भी कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर जी, आप सदका भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये नेकी स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, ये कुरान पढ़ रहा हूँ, जैसे इन्होंने कुरान का लफ्ज बोला है ना, तो मैंने ये तमाम दलाइल इसलिए दिए हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सवाब मुंतकिल नहीं हो सकता। आप उनके बिहाफ पे कोई अमल करते हैं, स्पेशल सदका ही है, ठीक है, सदका कर सकते हैं, ठीक है, या आप उनके लिए दुआ करें, ये दो चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि ईमान हो, ठीक है। लेकिन सर मतलब हम इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका हमने अपनाया है कि कुरान लेके बैठ जाए 70 दफा पढ़ ले और ये पढ़ ले और वो, ये गलत है। हाँ जी, हाँ जी, इवन उम्रा एग्जैक्टली। हज वगैरह भी करते हैं उनके बिहाफ। हाँ जी, well done to you। सर मेरा ना एक और सवाल है, थैंक यू फॉर, लेकिन ये आपने क्योंकि मेरा first ये, मैं इस कंक्लूजन में पहुंच चुका था लेकिन ये आपने मुझे और क्लैरिटी दी है, थैंक यू फॉर सो मच सर। time- सर एक और मेरा ना इसमें काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये इज्तिमाइयत पे ना लोगों ने इसको अपनाया हुआ है, इवन हमारे पाकिस्तानी कल्चर में। सर ये जो इज्तिमाई दुआ का कॉन्सेप्ट है, मेरे असल में एक दोस्त अरब से आया, तो उसने मुझे बताया, वो मेरे साथ जुमा पढ़ने गया, उसने मुझे कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इज्तिमाई दुआ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नमाज के बाद। तो उसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि यार ये वाकई। उसके बाद सर हमने थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस किया ना इस पे। अब फॉर एग्जांपल हम किसी इज्तिमाई दुआ के हम में अंदर फर्ज के हम फॉर एग्जांपल हम कोई इज्तिमाई हम लाइक 4 बंदे बैठे हम दुआ कर रहे हैं और एक बंदा दुआ पढ़ रहा है, तो मैंने देखा है कि अगर आप क्रिटिकली देखें ना, तो जो एक इंडिविजुअल होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी जीरो होती है उस दुआ के ऊपर। हम्म, अगर आप इस्तेमाल तो वो, और उसके बाद मैंने अगर थोड़ा सा इस पे रिसर्च की, तो ये पाकिस्तानी जो उलमा है इनका ही मतलब इन्होंने कहा है कि मतलब उम्मत से दो बात। दुआ ना उठ जाए, दुआ ना उठ जाए। तो सर और ये इसको आप मुझे क्या कहते हैं, इसको बिदअत कह सकते हैं आप? क्योंकि मेरी नज़र में वो मुझे जो नज़र आया, जब अगर मैं नॉट इन द सेंस ऑफ हदीस, लेकिन हदीस में भी मुझे की नज़र नहीं आया कि नबी इस्लाम इज्तिमाई दुआ करें, शायद अब मैं गलत हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है इसमें कि इसमें यूटिलिटी खराब हुई है इसकी, कि इसकी जो वैल्यू है ना, क्योंकि मैं देखता कि लोग जो है ना दुआ को सीरियस नहीं लेते अब, क्योंकि वो इज्तिमाई दुआ वाली साहब रो रहे हैं, क्या कहते हैं? मुझे इसकी इज्तिमाई दुआ क्लैरिटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्ज नमाज के बाद साबित नहीं है, फर्ज नमाज के हम्म, बाद साबित नहीं है। और मेरी इस मौजू पर काफ़ी दफ़ा मुझे परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि मेरे दलाइल जो है ना वो, मुझे मस्जिद पर पाबंदी के अलावा मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, ठीक है। आई ट्राई टू प्रूव हम्म, दैट, लेकिन सिवाय इसके कि पाबंदी लग जाए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिला। क्योंकि जब हम्म, रेडिकल थिंग्स आ जाती हैं कि भाई या मान लो या निकल जाओ, ठीक है, तो ये आके डैमेज हम्म, करता है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि नमाज, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिमाई दुआ मौजूद है। सॉरी, क्या नाम है, ईद के मौके पर। कुनूत नाज़िला।
हाँ, कुनूत नाज़िला की शक्ल में, इस नमाज इस्तिस्का की शक्ल में, ठीक है। और दौरान खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ की है, ठीक है, हाथ बुलंद करके, ठीक है। तो ये आमाल हैं, इज्तिमाई दुआ मिलती है इस्तिखारा में भी, इस्तिखारा कुनूत नाज़िला। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ, इसके लिए कोई भी दलील नहीं मिलती। फिर लोग जुगाड़ निकालते हैं, वो ये दुआ जुगाड़ इस्तिखारा तो इज्तिमाई ही है, वो तो इंडिविजुअल है ना। नरेला इस्तिखारा नहीं, इस्तिखारा नहीं, हाँ, वितर, मैदान जंग में, कुनूत हाँ वितर में, कुनूत वितर, कुनूत वितर। अच्छा, और मैदान जंग में भी। कुनूत नाज़िला वही होगी ना। अच्छा, तो अब जो हाँ, बात है, हाँ, अब जो बात है कि आप इज्तिमाई दुआ, वो जो जुगाड़ लगाते हैं वो ये है कि नमाज के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ रूटीन से मिलती है वो है अज़कार। अज़कार पूरे करें। अज़कार पूरा करने के बाद अगर कोई दोस्त बैठ के दुआ करे, इज्तिमाई दुआ, तो वो कर सकता है। और उसके पीछे वजह क्या है वो दलील देते हैं। कौन से वाली? ये दलील बस समझ में भी आती है, जो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। वो क्या किया था कि वो अपने तौर पर उन्होंने मस्जिद में मैदान में गए, जाके दुआ की है, इज्तिमाई दुआ की है, और अल्लाह ताला ने सुन ली। तो इस केस को निकाल के वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो और कोई कहे कि भाई मेरे लिए दुआ कर दें, तमाम मुसलमान दुआ करें, तो इमाम साहब अगर बैठ के दुआ कर दें सबके सामने, तो दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये एक वो जुगाड़ लगाते हैं इस आयत की लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आने के बाद फिर पुराने अंबिया की सुन्नत को तो फॉलो नहीं करते। यहीं पे रोक लो, ये बात यहीं पे रोक लो। कुरान जब तक मौजूद अच्छा, है हिदायत है, अच्छा, कुरान जब तक मौजूद है हिदायत है, तो ये वाकया कहाँ पे? कुरान में। ओके। हाँ, तो ये है जुगाड़ का। जुगाड़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वो एक तरीका निकालते हैं, और ये बात समझ में भी आती है कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये तरीका नहीं सिखाया था, उनकी कौम ने खुद से ये अमल तैयार किया था, और जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल कर भी ली थी, ठीक है। तो यहाँ तक बात है कि अगर आप दुआ की तमाम शराइत को पूरा करें, और अगर आप बैठ के इज्तिमाई तौर पर जिक्र कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर जिक्र से मुराद अल्लाह को याद कर सकते हैं, मुराद कि आप दीन दरस व तदरीस कर सकते हैं, तो दुआ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से भी इज्तिमाई तौर पर दुआ करना है, तो यहाँ पर वो ये जवाज़ निकाल लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ी नमाज के बाद रूटीन के मुताबिक कोई भी अमल किया जाए तो इसलिए बिदअत की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि औकात का तयन भी अल्लाह ने करना है और अल्लाह के रसूल ने करना है, और इबादत के तरीके को मुतय्यन भी अल्लाह और उसके रसूल ने करना है, और जो हम मुतय्यन करेंगे वो बिदअत की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बिदअत के मौजू पे कभी बात होगी। सॉरी, तो ये दर्स और दुरूस के बाद जो दुआ है दैट इज ओके, दर्स और दुरूस के बाद जो, ठीक है। दुआ मिलती है ना कि वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु जी, इलैक। इसके अलावा लंबी दुआएं जो करते हैं वो सही है। वही तो बात है ना कि वो एक अपने तौर पे वो प्लान करते हैं दुआ का, तो वो अलग कैटेगरी। जी, हाँ, वो अलग कैटेगरी। वो क्या, वो जायज है या नहीं? उसमें जवाज निकाल लेते हैं लोग, उसमें से जवाज निकाल लेते हैं, लेकिन ये बात हो रही फर्ज नमाज की। सर, इसको आप जिस तरह कह सकते हैं, इसको मैं ना थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि इज्तिमाई दुआ इस कंसेप्ट में कि फॉर एग्जांपल हम मतलब 4 बंदे बैठे हैं, हम लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि एक बंदा मतलब दुआ मतलब बोली जा रहा है कि अपने थॉट्स और अपनी अपनी चाहते, मतलब इस तरह हो सकता है 4 बंदे दुआ मांग रहे हैं खामोशी के साथ, और ये नहीं कि एक बंदा दुआ कर रहा है और चारों सुन रहे हैं। इस तरह के सिर्फ चारों ने इकट्ठे हाथ उठाए हुए हैं और सब अपनी अपनी दुआ मांग रहे हैं। इस तरह इसको इस्तेमाल कहेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, होता है एक खास मसले में लोग ऐसे करते हैं कि मगर नमाज के बाद वो ऐसी दुआ करते हैं, वो इमाम साहब दुआ हाथ उठाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ना खामोश हो जाते हैं, हर बंदा अपनी अपनी दुआ मांग लेता है, ठीक है। तो इसको भी इज्तिमाई समझते हैं। दूसरा ये कि एक बंदा बोल रहा है, बाकी सारे आमीन कह रहे हैं, तो ये दलील यहाँ पे मांगते हैं कि आमीन की दलील कहाँ से आ गई है, क्योंकि दुआ इबादत है, तो इबादत अल्लाह के तरीके, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब सहाबा के दरमियान ऐसी दुआ की और साहब ने आमीन कहा? तो ये एतराज़ लगाते हैं। आपका ये पॉइंट वैलिड है। तो यही चीज़ है ना कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहाँ पर खिचड़ी पकती है, ठीक है, और वो ठीक नहीं है, और वो अमूमन चलते हैं। तो ये इज्तिमाई दुआ इस तरीके से एक जवाज़ इसलिए बनता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत वितर या कुनूत नाज़िला में जब दुआ की है,
ایون کہ ممبر پر بارش کے لیے دعا کی ہے تو صحابہ کرام نے ساتھ میں جو ہے نا آئی نیڈ ٹو ویریفائی دس پارٹ، ٹھیک ہے، ساتھ میں آمین بولا ہے. یہاں پہ مجھے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، بلند آواز میں مانگ رہے ہیں، تو سارے سن رہے ہیں، تو ساتھ میں آمین کہنے میں حرج نہیں ہے جیسے ہم نماز میں آمین کہتے ہیں. تو اس کے لیے پیچھے دلیل کیا ہے وہ وی نیڈ ٹو کلیکٹ دیٹ ایویڈینس. آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. ٹھیک ہے، مجھے ٹائم چاہیے انشاءاللہ. سر آپ نے جو بات کی تھی کہ جہاں پہ شک شبہات آ جاتے ہیں، مطلب ہمیں ان سے ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا نا کہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہاں جی. تو اگر کوئی فرد اپنے طور پر وہ جو شک شبہات والی چیزیں ان سے دور رہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے نا. کوئی اگر کر رہا ہے اور وہ نہیں مان رہا، ہم نے دلائل بھی دیے ہیں، تو ان کا ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو شک شبہات سے دور رکھیں. اینڈ دیٹ از اے پوائنٹ. پر ان کا جو سوال ہے نا وہ آئی انڈرسٹینڈ، کیونکہ جو پریشانیاں بندوں کو مسجد میں کرنی پڑتی ہیں وہ خواتین کو پیش نہیں نہ آتی. آئی نو ویئر ہی از اور کمنگ. اگر اجتماعی دعا جیسے ہو بھی رہی ہے اور ہم اپنے طور پہ دعا کر لیں ان کے سامنے بہت بھی تو لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے نا. بہت سے ایگزیکٹلی سر، وہاں پہ ہر سائیکالوجی سے ہوتی ہے نا کہ ہاں 4 بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک بندہ، ایک سوشل پریشر ہوتا ہے وہاں پہ کہ یار میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے. ہاں. تو ایسے ہی پٹی پر بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ پٹی پہ بیٹھ کے پریشر ہوتا ہے، آپ دعا نہیں کرتے، لوگ آپ کو گور گور کے دیکھتے ہیں. تو یہ اٹ ڈز. دیکھا نا، ابھی یہی تو میں نے بولا کہ آپ کو وہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یو ہیو اے ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے. تو آئی جسٹ نیڈ سم ایویڈینس اباؤٹ دا اسٹف دیٹ آئی سیڈ، بٹ خلاصہ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر پر ہم نے تیار بھی تو کرنا ہے نا لوگوں کو، ہم نے بتانا بھی تو ہے اپنے بچوں کو. تو پھر ان دلائل کو ہم کیسے کہیں گے کہ کیسے آپ اس چیز کو فیس کرو. ابھی مجھے دلائل میں بولا نا مجھے ٹائم چاہیے. دیٹ واز گڈ کوشچن. ٹھیک ہے، بٹ آئی واز ناٹ ریڈی. ٹھیک ہے، تو میرے پاس سارے دلائل نہیں ہیں، بٹ آئی ڈو ایگری ود دا اسٹف دیٹ ہی سیڈ اینڈ آئی ڈو ہیو سم تھنگز آن دا ادر سائڈ. تو ہمیں دونوں سائڈوں کو دیکھنا ہے نا. ایسے نہیں نا کہ ہم فوری طور پہ بیان کر دیں اور قیامت کے دن پھنس جائیں. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں نا کہ ہم ججمنٹ ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے، جب تک کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت نہ ہو ہم تھوڑا سا دروازہ کھلا رکھیں گے تاکہ گنجائش باقی رہے، کہیں ہم غلطی پر نہ ہوں. پرفیکٹ نہیں ہے نا ہم، اس لیے. سر آپ کا بہت شکریہ سر، جزاک اللہ سر، ٹھیک بہت ہے شکریہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.